الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی کلاس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے احکام پڑھنے کا آغاز کیا تھا. کیونکہ یہ موضوع تھوڑا لمبا تھا تو اس لیے ہم نے آدھا لیسن کیا تھا، لیسن نمبر 8، اور باقی آدھا اگلی کلاس یعنی آج کی کلاس کے لیے چھوڑ دیا تھا. تو چونکہ موضوع ایک ہی ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہم پچھلی کلاس میں جو دو چیزیں کور کی تھیں ان کو بھی تھوڑا سا کوئکلی اگر پہلے کر لیں تو آگے والا ٹاپک سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ وہ ایک تسلسل ہے پوری پچھلی کلاس کا. تو پہلے ہم آپ سمجھ گئے تھے. پچھلی کلاس میں تھوڑا سا مجھے اس دفعہ محسوس ہوا ہے کہ جیسے تھوڑا سا زیادہ وہ ٹیکنیکل تھا اور لوگوں کو شاید اتنی زیادہ واضح طور پر سمجھ نہیں آئی جیسا کہ مجھے فیڈ بیک ملا ہے. ہوم ورک میں ایک تو کم تعداد میں لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس میں تھوڑا سے مسائل بھی مجھے نظر آئے ہیں. تو ایز سچ وہ مشکل چیز نہیں ہے لیکن تھوڑی سی زیادہ محنت طلب ہے. تو جن لوگوں کو کوئی ایشو ہے اس میں کوئی خاص کوئی حصہ سمجھ نہیں آیا تو اس کو ہم دوبارہ سے بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی مسئلے کے. اور ہم آخر میں جو کوشچن آنسر سیشن ہے اس میں کوئی اگر کسی کی بات کو خاص ہو تو وہ کر سکتا ہے، وضاحت کر دی جائے گی اس کی. دوسرا یہ ہے کہ میں پچھلی چیز جو کلاس پچھلی میں ڈسکس ہوئی تھی اس کو تھوڑا سا ریوائز بھی کر دیتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے. تو اصل میں وہ تھا لیسن نمبر 8 تھا ہمارا، یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں نون ساکن اور تنوین کے احکام ہم نے پڑھنا شروع کیے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نون ساکن کو بھی آپ سمجھتے ہیں نون یعنی جہاں پہ رکنا ہو، یعنی جس کے اوپر جزم ہوگی عام طور پر. اور تنوین جو ہے وہ اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں، خالی تنوین بھی کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو اس کو تنوین کہتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کی ادائیگی جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے، اس لیے ان کو آپس میں جمع کر دیا گیا ہے ایک ہی موضوع کے اندر. اور اس کے احکام سے مراد یہ ہے کہ جب نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو اس کو ادا کیسے کرنا ہے. اور ادا کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے اس لیے ہیں اور اس طرح سے ہیں کہ ہم جب بھی کسی لفظ کے اندر بھی نون ساکن ہو سکتا ہے اور اس کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، جبکہ تنوین کسی لفظ کے آخر میں ہی ہوگی. اب اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے. یعنی اگر نون ساکن لفظ کے اندر ہے تو پھر اس لفظ میں نون ساکن کے بعد والا حرف کون سا ہے یہ دیکھنا ہے. اور اگر نون ساکن کسی لفظ کے آخر میں ہے تو پھر اگلا لفظ جو اس کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے ملا کے اس کا پہلا حرف دیکھنا ہے کہ کون سا ہے. اسی طرح تنوین جب کسی لفظ کے آخر میں ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگلا لفظ کس حرف سے شروع ہو رہا ہے. تو اس کا لب لباب کیا ہوا کہ نون ساکن یا تنوین جہاں بھی ہو ہم نے فوراً دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے. یعنی جو 28 حروف ہیں ہمارے حروف الہجا، ان میں سے جو حرف ہوگا نون ساکن یا تنوین کے بعد اس کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ یہاں پہ نون یا تنوین کی ادائیگی کس طریقے سے ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا، نون ساکن یا تنوین کی ادائیگی کے کتنے طریقے ہیں؟ 4 ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ ان کا نام لیا تھا. یعنی ایک ہے اظہار، اور دوسرا ہے ادغام، تیسرا ہے اقلاب، اور چوتھا ہے اخفاء. اظہار اور ادغام کو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کر لیا تھا. میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اظہار جو ہے وہ یعنی نون کی آواز کو ظاہر کرنا، اس میں غنہ نہیں ہونے دینا.
تو اب اظہار کے دو طریقے ہیں، اظہار حلقی اور اظہار مطلق۔ اظہار حلقی کیا ہے؟ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ حرف ایک کو کہتے ہیں اور جمع ہے حروف، حرف نہیں کہتے، حرف کہتے ہیں۔ لوگ پڑھنے ہوئے حرف کہہ رہے تھے، تو حرف نہیں ہے، یہ حرف ہے، اور جمع ہے اس کی حروف۔ تو 6 حروف جو حروف حلقی کہلاتے ہیں وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین خا۔ تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس کا اظہار کریں گے، نون ساکن یا تنوین کا، ہم اس کا غنہ نہیں کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے مثالیں بھی ہم نے دی تھی، جیسے حمزہ کی، حمزہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ مثال ہے، ایک ہی لفظ کے اندر جب نون ساکن ہے تو یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ ین اونا، یعنی نون کی آواز ظاہر کر کے پڑھیں گے، ین اونا، اس کو لمبا نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اور اگر کسی لفظ کے آخر میں نون ساکن ہو، جیسے یہ ہے من، تو پھر اگلا لفظ حمزہ آ رہا ہے تو اب یہاں بھی ہم ظاہر کریں گے من آمنا۔ پھر تیسری چیز ہے تنوین۔ تنوین چونکہ کسی لفظ کے آخر میں ہی ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ عذاب اور اس کے بعد ہے علیم، تو علیم کا پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو لہٰذا یہ ظاہر کر کے پڑھیں گے عذاب علیم، لمبا نہیں کریں گے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ حمزہ کی مثالیں تھی۔ پھر ہم نے دیکھا ہا کا بھی اسی طرح ہے، یعنی اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ہا ہو تو اس کا بھی اظہار کریں گے۔ پھر عین ہو تب بھی نون کا اظہار ہوگا، غین ہو تب بھی اظہار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ ہا اور پھر خا۔ تو یہ 6 حروف جو حروف حلقی کہلاتے ہیں، جب نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد ان 6 میں سے کوئی حرف آئے تو ہم نے اس کو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو اظہار کے ذریعے ادا کرنا ہے، یعنی ظاہر کرنا ہے۔ اچھا، دوسری چیز اظہار مطلق ہے، یہ بہت کم ہے۔ عام طور پر جو اوپر ہم نے جو حروف حلقی پڑھے ہیں نا، ان کے ساتھ ہی واسطہ پڑے گا، لیکن کبھی کبھار ہوگا کہ کسی ایک ہی لفظ کے اندر نون ساکن کے بعد واو یا پھر یا، ان دونوں میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو وہ بھی اظہار ہوگا، گو کہ یہ حروف اظہار نہیں ہے۔ حروف اظہار تو 6 ہیں، حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لیکن واو اور یا اگر ایک ہی کلمے کے اندر آئیں نون ساکن کے بعد تو پھر اس کا بھی اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی باقی 3 جو طریقے ان میں نہیں جائے گا۔ جیسے یہ مثال دی ہوئی ہے نا، سنوان، اب یہ ایک ہی کلمہ ہے سنوان، اور اس کے اندر نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مثال یہ دیکھیے بنیان، یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے۔ تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ ایک ہی کلمے میں ہوگا، کسی لفظ کے آخر میں اگر نون ساکن ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں واو یا یا ہو تو پھر اس کا طریقہ الگ ہے، جو کہ ابھی ہم نے بعد میں پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ اظہار کی بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ادغام۔ ادغام کیا ہے؟ 2 حرفوں کو ملا دینا، 2 آوازوں کو ملا دینا، مکس کر دینا۔ تو ادغام کے سلسلے میں ہم نے 2 طریقے پڑھے تھے۔ ویسے تو اوورال جو جس طرح وہ 6 حروف ہے نا حروف حلقی، ان کا تعلق اظہار سے ہے، تو اسی طرح ادغام سے تعلق 6 حروف ہیں، یرملون ان کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ تو یا، را، میم، لام، واو اور نون، یہ 6 حروف ایسے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے گا تو ہم ادغام کریں گے، نون کی آواز کو آگے والے ان 6 میں سے جو بھی حرف ہوگا اس کی آواز میں مکس کر دیں گے۔ پھر آگے ہم نے دیکھا کہ اس میں سے بھی 2 طریقے ہیں ادغام کے بھی، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ادغام ما غنہ، یعنی غنہ کے ساتھ، اور دوسرا ہے ادغام بلا غنہ، بغیر غنہ کیے۔ اب ادغام تو ہوگا لیکن بعض صورتوں میں غنہ کے ساتھ ہوگا اور بعض صورتوں میں بلا غنہ ہوگا۔ ان میں فرق کیا ہے؟ مجموعہ تو ہے یرملون 6 حروف، ان یرملون کے اندر سے پھر ہم نے 4 حروف نکالے جن کا مجموعہ ہے یومن، یا، واو، میم اور نون۔ تو ان 4 حروف میں سے اگر کوئی حرف ہوگا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، لیکن باقی جو 2 بچے ہیں لام اور را، ان میں سے اگر کوئی ہوگا تو وہ ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے۔ یہ 1-2 مثالیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے یومن میں سے یا ہے نا، تو یا کی کیا مثال ہے؟ جیسے من ہے نا، اب اس لفظ کے آخر میں نون ساکن ہے، دوسرے لفظ کے شروع میں یا ہے۔ اب اگر یہ ایک ہی لفظ میں ہوتا تو پھر تو یہ
اظہار مطلق میں آ جاتا، لیکن اب چونکہ یہ دوسرا لفظ ہے نا، اس کے شروع میں یا ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ من یؤمن۔ اب یہ جو تھوڑا سا اپنے لمبا کیا نا، یہ ضروری ہے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ نے جو ہوم ورک کر کے بھیجا ہے تو اس میں انہوں نے ادائیگی کرتے ہوئے نا اس کا ادغام تو کیا ہے لیکن غنہ نہیں کیا ہے، یعنی انہوں نے پڑھ دیا من یؤمن۔ اب یہ ادغام نہیں ہوا، ادغام تو ہوا ہے لیکن غنہ نہیں ہوا، تو غنہ کرنا ہے من یؤمن، تھوڑا سا لمبا کریں گے، ناک میں آواز جائے گی تو غنہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ دیکھیے من یقول، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھ لیتے ہیں باقی مثالوں کو تھوڑا تیزی سے، تاکہ پھر ہم آگے آج والے لیسن پہ چلیں۔ یہ اسی طرح واؤ کا دیکھ لیں، تو یہ کیا ہے؟ من ولی افمن وعدنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ میم دیکھ لیجئے، میم کی مثالیں ہیں، اس میں ہے مم مائن۔ خاص بات آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اس میں غنہ کرنا ہے، مم مائن نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے مم مائن، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے تو پھر غنہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اور دیکھیے نون رہ گیا، یومن میں سے 3 پہلے ہو گئے، نون کا کیا طریقہ ہے؟ یہ دیکھیے من نبی، اسی طرح نون کی آواز نون میں مدغم ہو جائے گی اور غنہ کے ساتھ، یہ جیسے من اور نارن ہے تو من نارن، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ آ جائیے جی بلا غنہ، جو پچھلی کلاس کا آخری ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ ادغام بلا غنہ۔ ادغام بلا غنہ کب ہوگا؟ جب یومن تو ہم نے بات کر لی 4 حروف، تو یرملون میں سے باقی 2 کون سے بچے؟ را اور لام۔ تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام ہو تو پھر ادغام تو کریں گے لیکن بغیر غنہ کیے، اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ یومن میں سے ہوگا تو غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، لیکن اگر لام یا را میں سے ہوگا تو بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ جیسے یہ لام کی مثال دیکھیے، ملدن کا، اب اس کو ہم غنہ نہیں کریں گے، ملدن کا نہیں پڑھیں گے، ملدن کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یبین لنا، یبین لنا، یعنی یہ جو یا ہے اس کو لام میں مکس کر دیں گے بغیر غنہ کیے۔ اسی طرح را کی مثال دیکھ لیں، من ربہم، من ربہم نہیں پڑھیں گے، من علیحدہ ہے، ربہم علیحدہ، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو من ربہم، نون کی آواز بیچ میں سے غائب ہو جائے گی، غنہ کیے بغیر نون کی آواز کو را میں ملا دیں گے، من ربہم۔ تو یہ ہو گیا جی پچھلا لیسن جو ہم نے یعنی آدھا کیا تھا یہ والا، وہ یہی تھا، ایک اظہار دوسرا ادغام۔ تو میں نے یہ اس لیے تھوڑا سا کوئکلی ریوائز کر دیا تاکہ پچھلا ذرا آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں جی باقی جو 2 طریقے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے اقلاب، ٹھیک ہے جی۔ اقلاب کا مطلب ہے تبدیل کرنا، یعنی آواز کی بات ہم کر رہے ہیں نا، نون ساکن اور تنوین کی آواز کیسے ہم نے ادا کرنی ہے، تو اب اقلاب کا مطلب ہے کہ اس آواز کو ہم نے بدل دینا، نون کی آواز نون کی نہیں رہے گی بلکہ کچھ اور ہو جائے گی۔ اقلاب نون ساکن یا تنوین کو میم میں بدلنے کو کہتے ہیں، یعنی اس کی نون کی آواز میم میں بدل جائے گی۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو نون یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سمپل ہے، تھوڑا سا غور کریں، میں دوبارہ بات کرتا ہوں کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، ابھی ہم نے پہلے دیکھیے 6 حروف کی بات کی تھی، حروف ہلکی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، 6 یہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے 6 حروف کی بات کی ادغام سے متعلق، وہ کون سے تھے؟ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو 6 اور 6 12 ہو گئے۔ اب 12 حروف کے بعد 13واں آ گیا با۔ ہم نے پورے 28 حروف کی بات کر رہی ہے نا کہ کیسے ہوگا، یعنی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد 28 حروف میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، نون کے علاوہ، نون تو چونکہ آلریڈی آ گئی، لیکن اس کے بعد ویسے تو نون بھی آ سکتا ہے، لیکن باقی 27 حروف ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ 28 کی ہم نے بات کرنی ہے کہ کون سا حرف ہوگا تو کیسے ادا ہوگا۔ تو 6 ہو گیا حروف ہلکی، 6 ہو گئے یرملون والے، 12 ہو گئے۔ اب 13واں آ گیا با، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، یہ صرف با ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اس میں اقلاب میں صرف با کی بات۔ اگر با ہوگا تو کیا کریں گے؟ اس نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیں گے،
یہ کوئی انوکھی یا نئی بات نہیں ہے، ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں جو قرآن پاک چھپتے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی میم اوپر لکھی ہوتی ہے تاکہ ہم سے غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. بس اس کا قاعدہ اتنا ہی ہے اقلاب کا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گی تو نون کی آواز میم میں بدل جائے گی. ابھی آپ مثالیں دیکھیے، جیسے یہ ایک ہی کلمہ میں اگر ہو تو یہ مثالیں ہیں پہلے کالم میں، اور اگر دو کلمات میں ہو نون ساکن تو پھر اگلا کالم ہے، اور اگر تنوین کے بعد ہو با تو پھر یہ تیسرے کالم ہے. جیسے یہ پہلی مثال دیکھیے، یستنبتون. اب یہ جو یستن ہے نا، ویسے تو اگر یہاں تک دیکھیں تو یہ ہے یستن، نون کی آواز ہے نا، لیکن چونکہ آگے فوراً بعد با ہے تو اب ہم نے نون کی آواز نہیں لینی بلکہ میم کی آواز بولنی ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یستنبتون. ٹھیک ہے، نون کی آواز کو میم میں بدلا، اس کے بعد با کی آواز آئے گی. پھر دیکھیے امبہم، امبہم. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فَأَنبَتْنَا. ٹھیک ہے، یہ نون کی آواز میم میں بدل رہی ہے. پھر یہ اگلے میں دیکھیے من ہے اور بعد میں ہے بعدی، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ من بعدی. یہ نون کی آواز غائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ میم کی آ جائے گی. پھر یہ دیکھیے یہ وہ ہے تنوین کے ساتھ، تو یہاں بھی وہی ہوگا. یہ جو سمیعن ہے نا یہ میم میں بدل جائے گا سمیع بصیر. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بعد میں با ہے. اگر یہاں با نہ ہوتی تو پھر یہ سمیعن ہوتا. یہ سمیع بصیر اسی لیے ہوا ہے کہ بعد میں با آ رہا ہے. پھر فم بز. پھر اب یہ تنوین کی مثالیں دیکھیے، یہ ہلن ہے نا، تو ہلن کے بعد آ رہا ہے بہذل بلدی، تو با کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے؟ ہلن بہذل بلدی. پھر یہ بغین، یہ یہاں بھی وہی ہوگا بغیم بینہم. پھر آخری مثال کیا ہے؟ یہ کلمتن ہے نا، تو آگے چونکہ باقیہ ہے تو با کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ کلمتن باقیہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ نون کی آواز میم میں بدلے گی اور اس کو لمبا کریں گے، غنہ کے ساتھ ادا کریں گے میم میں بدلتے ہوئے. تو یہ ہو گیا اقلاب. ٹھیک ہے جی. ابھی اور مثالیں یہ اگلے پیج پہ ہیں، ان کو بھی ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے جی، یہ ہے لَيُنبَذَنَّ. پھر یہ دیکھیے مَن بَخِلَ مِن بَيْنِ أَنبَاءُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. آگے یہ دیکھیے جی تُنبِتُ مِن بُيُوتِكُمْ مِن بَأْسِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ أَنبِيَاءَ أَنبَأَهُمْ يَنبَغِي مِن بَشِيرٍ فَمَن بَدَّلَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. تو یہ ساروں میں آپ نے کیا نوٹ کیا کہ نون کی آواز جو ہے وہ چاہے نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو دونوں صورتوں میں بعد میں با آنے کی وجہ سے وہ میم میں بدل رہی ہے، اور غنہ کرتے ہوئے تھوڑی لمبی آواز کر کے تو پھر ہم نے ادا کرنا ہے اس کو. تو یہ سارا کچھ ہو گیا جی اقلاب کے بارے میں. یعنی ہم نے اظہار کی بات کر لی، ادغام کی کر لی، اقلاب کی بھی بات کر لی. تین ہو گئے. اب چوتھا طریقہ جو نون ساکن اور تنوین کو ادا کرنے کا وہ ہے اخفا، اور یہ آخری ہے. بس چار ہی طریقے. تو اخفا جیسے ہم میم ساکن کی بات جب کر رہے تھے اس کے لیسن میں، تو اس وقت بھی ہم نے اخفاء شفوی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ وہی اخفاء ہے. اصل میں اخفاء کا مطلب ہے چھپانا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف تہجی میں سے اگر حروف اظہار، ادغام اور اقلاب کے سوا کوئی اور حرف آئے تو نون ساکن کا اخفاء کریں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی ہم نے 6 حروف پڑھے حروف حلقی جن کا تعلق اظہار سے ہے. پھر ہم نے 6 حروف پڑھے یرملون، ان کا تعلق ادغام سے ہے. پھر ہم نے 13واں حرف پڑھا با، اس کا تعلق
اقلاب سے ہے، تو 13 کے علاوہ باقی کتنے بچے؟ 15۔ باقی 15 کے 15 حروف جو ہیں ان میں سے جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی آئے گا تو ہم اس کا اخفا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، پورے 28 ہو گئے نا، یعنی 13 حروف کی ہم بات کر چکے ہیں۔ اب جو باقی 15 بچے ہیں نا، وہ جو بھی ہوں ان 13 کے علاوہ، ان میں سے جب بھی کوئی حرف ہو نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے۔ چھپانے کا طریقہ بھی وہی ہے، 2 حرکت تک اس کو لمبا کریں، ناک میں آواز لے کے جائیں، اور وہی جس طرح میم والا کیا تھا ہم نے، میم ساکن کی آواز کو کا اخفا کیا تھا نا، اسی طرح آپ نون کا اخفا کرنا ہے۔ ابھی مثالوں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو آواز کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ جیسے اب دیکھیے ہم نے جو 13 حروف کی بات کی ہے اس میں جو بچے ہیں نا وہ اب یہ آ رہے ہیں، جیسے تا ہے۔ اب تا کی آواز یہاں دیکھیے، اس میں نون ساکن کے بعد تا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ کن تم۔ اب اس کو کن تم نہیں پڑھنا، کن تم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہم اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی اس کی آواز بدلنی ہے، اقلاب بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کہیں ادغام کرنا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اخفا، نون کی آواز کو چھپائیں گے اور اس کے بعد آگے والا حرف ادا کر دیں گے۔ کیسے؟ کن تم، یعنی تھوڑا سا لمبا کریں گے اور اس کو چھپا دیں گے آواز کو، وہ خود بخود گننا ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے من تدخل، اب یعنی جو لوگ پہلے اس کا اخفا نہیں کر رہے تھے وہ بس یہ توجہ کریں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تا یا جو بھی 15 حروف اب ہمارے بچے ہیں، جب بھی کوئی ہوگا تو ہم نے نون کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے غنہ کے ساتھ، اس کو جلدی میں نہیں پڑھنا، اس کو من تدخل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا ہے من تدخل۔ آگے یہ اب تنوین کی مثال ہے، قومن ہے نا، اور قومن کے بعد کیا ہے؟ تجہلون، تو اب تا ہے تو لہذا یہاں پہ اخفا ہوگا۔ کیسے؟ قوم تجہلون، ٹھیک ہے، قوم تجہلون، جلدی میں نہیں پڑھنا، وہ اظہار ہو جائے گا۔ اگلا لفظ کیا ہے جی؟ سا، تو یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے۔ اب یعنی آپ کو حروف کی پہچان ہونی چاہیے، جو ہی نون ساکن یا تنوین پہ آپ پہنچے قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو فوراً بعد آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے۔ اگر وہ 6 حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے، تو پھر آپ نے اظہار کرنا ہے۔ اگر یرملون میں سے کوئی ہے تو پھر ادغام کرنا ہے، اور اگر با ہے تو پھر اقلاب کرنا ہے، میم میں بدل دینی ہے، اور اگر ان 13 کے علاوہ کوئی بھی ہے تو پھر اخفا کرنا ہے۔ تو اب اخفا کی ہم بات کرتے ہوئے پہلے تا کی مثالیں دیکھیے، اس کے بعد سا دیکھیے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ منصورا، پھر من ثمرہ خیر ثوابا۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا رہے ہیں غنہ کرتے ہوئے، بس، اور کوئی اس میں کوئی خاص ایسا کوئی مسئلہ کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے زیادہ۔ آگے جیم کی مثالیں دیکھیے، اس میں کیا ہے؟ انجیناکم من جوع فصبر جمیل، ٹھیک ہے جی۔ لیں جی، باقی جو حروف بچے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دال کی مثال دیکھ لیں، اندا، اس کو اندا نہیں کہنا، ہم نے قرآن پاک میں یہ لفظ کافی بار آتا ہے، تو اس کو پڑھنا ہے اندا، نون پہ تھوڑا رکنا ہے یعنی۔ پھر من دونی کوکب دری، اسی طرح زال کی مثالیں دیکھ لیجئے، تنذر من ذا الذی عزیز ذو انتقام۔ اچھا اب دیکھیے یہ مثال بہت اچھی ہے، اس پہ ذرا غور کریں کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ میں ذرا اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر کے اسکرین پہ لاتا ہوں۔ یہ دیکھیے جی، یہ جو ہے نا مثال، اس میں کیوں زور دے رہا ہوں کہ اس میں یہ تنوین آئی ہے، اس کے بعد زال ہے، اور پھر یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا ہے، تو یہ یہاں پہ زال اور یہاں پہ تا، یہ دونوں ہی حروف اخفا ہیں۔ تو یعنی ہم نے اس ایک مثال کے اندر دو الفاظ دیکھ لیے حروف جو کہ اخفا والے ہیں، یعنی وہ نہ اظہار والے ہیں، نہ ادغام والے ہیں، نہ اقلاب والے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے 2 دفعہ یہاں اخفا ہوگا، ایک عزیز زن پہ ہوگا اور دوسرا زن پہ ہوگا، آگے والا جو نون ساکن ہے۔ یعنی دیکھیے دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، عزیز زن، اور یہاں کیا ہے؟ زن، اس میں بھی نون ساکن کی آواز آ رہی ہے، اس میں بھی نون ساکن جیسی آ رہی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ عزیز ذو انتقام، تو دونوں دفعہ اخفا کرنا ہے۔
تنوین پہ بھی اور نون ساکن پہ بھی. اچھا جی، اس کے بعد زا پہ آ جائیں جی. زا کی مثالیں انزلنا فمن زحزح نفسا زکیہ. پھر سین کی مثالیں دیکھ لیجئے الانسان لئن سألتہم بقوم سوء. پھر شین دیکھ لیجئے جی انشأکم من شر نفس شیئا. آپ غور کر رہے ہیں کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، پڑھنے میں وہ ہم ایک ہی طرح پڑھ رہے ہیں. یعنی یہاں پہ اگر من ہے تو اس میں شین کی وجہ سے من شرری پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ تنوین ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں نفس شیئا، یعنی آواز ایک جیسی نکل رہی ہے. اسی لیے ان دونوں کو یکجا کیا گیا ہے، نون ساکن اور تنوین کو. اچھا جی، اس پیج پہ دو حروف اور ہیں، ایک صاد ہے اور ایک ضاد ہے. صاد کی مثالیں دیکھیے ینصرکم من صد عملا صالحا. پھر ضاد ممدود من ضریع اور کلا ضربنا. ٹھیک ہے جی، ضاد کی مثالیں ہو گئیں. اور یہ ہمارے پاس باقی حروف بچے ہیں اخفا کے. طا ینطقون من طیبات منہ لحما طریا. اب یہاں دیکھیے یہ مثال بھی قابل غور ہے کہ یہاں نون ساکن آیا ہے، اس کے بعد ہا ہے، اور یہاں تنوین آئی ہے تو اس کے بعد طا ہے. اب نون ساکن کے بعد ہا جو ہے یہ حرف ہلکی ہے تو لہذا اس کا اظہار ہوگا، لیکن یہاں تنوین کے بعد طا ہے جو کہ حرف اخفا ہے تو اس کا اخفا ہوگا. تو یہاں پہ پہلے ہم پڑھیں گے اظہار کے ساتھ، پھر اگلا حصہ پڑھیں گے اخفا کے ساتھ. منہ لحما طریا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ضا کی مثال دیکھ لیجیے ینظرون من ظہورہا ذلا ذلیلا. پھر فا کے ساتھ کیا ہوگا انفسکم من فورہم میثاقم فدیہ میثاقم فدیہ. اور قاف کی مثال دیکھیے جی ینقلب من قبلی شیء قدیر. اور آخری ہے کاف منکم ان کان اجر کبیر. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی اخفا کی مثالیں. آپ نے دیکھا اخفا کیسے کرنا ہے کہ ہم نے نون کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے اور چھپانا ہے. وہ ناک کے اندر آواز جائے گی، 2 حرکت تک لمبا کریں گے وہ خود بخود چھپ جائے گی، اس کے بعد اگلا حرف ادا کر دینا ہے. تو یہ ہو گیا اخفا. اس کے ساتھ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ پورا ہو گیا. آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ آج کے جو 2 حصے تھے نا، اقلاب اور اخفا، یہ نسبتاً آسان تھے کیونکہ ان کی پہچان آسان ہے. کیونکہ جو اقلاب ہے اس میں تو صرف ایک حرف ہے با، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہ ہم اقلاب کر دیتے ہیں، یعنی نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے. اور باقی جو اخفا ہے اس میں اس لیے آسانی ہے کہ چونکہ 13 حروف جن کی ہم بات کر چکے ہیں، ان کے بعد باقی جو 15 بچتے ہیں وہ سارے کے سارے اخفا میں آ جاتے ہیں. تو آپ نے اس نون ساکن اور تنوین کے موضوع پہ زیادہ محنت جو کرنی ہے وہ اس بات پہ کرنی ہے کہ آپ کو جو حروف ہلکی ہیں 6، ایک تو وہ یاد ہونے چاہیے، یہ والے حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا، تاکہ جو ہی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو، جیسے کہ ہم نے بہت سی مثالوں میں دیکھا ہے، تو آپ نے اس کو اظہار کے ذریعے پڑھنا. ٹھیک ہے، ایک تو اس پہ محنت کرنی ہے. 6 حروف اچھی طرح یاد کر لیں، ذہن میں آپ کے ہونے چاہیے یہ 6 حروف ہے ہلکی. اور اس کے بعد دوسری بات اہم کیا ہے، ادغام کے ذریعے ادغام کے بارے میں بات کرتے ہیں. یرملون کا لفظ یاد رکھیں، یرملون. پھر ان کے 2 حصے 2 کیٹیگریز بنائیں گے، ایک یومن یا واو میم نون. ان 4 کے
معاملے میں کیا ہوگا؟ ادغام ما غنہ، غنہ کے ساتھ، اور جو باقی دو لام اور را بچتے ہیں ان کے ساتھ ادغام بلا غنہ، بغیر غنہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 6 حروف ہلکی اور 6 یرملون والے، اور پھر ان کی تقسیم جو ہے یومن اور لام را، یہ آپ کے ذہن میں بس واضح ہو گیا نا، تو باقی چیز آسان ہے۔ لیکن یہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پچھلی کلاس میں بھی کہ یہ اہم بہت ہے یہ موضوع، کیوں؟ کیونکہ یہ نون ساکن اور تنوین قرآن پاک میں بار بار آئے، اور اگر آپ کو یہ صحیح طرح نہیں آتا قاعدہ، یہ رول نہیں آتا، تو پھر آپ غلطیاں کریں گے۔ اگر یہ آپ نے اچھی طرح اس پہ قابو پا لیا اور اس کو یاد کر لیا، تو پھر آپ جب بھی یہ آئے گی سچویشن تو آپ اس کو صحیح ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے قرآن پاک کو انشاءاللہ مل کے پڑھنا ہے۔ جب وہاں جائیں گے تو جو بھی قواعد اب تک ہم نے پڑھے ہیں اور جو آگے ہم نے پڑھنے ہیں، یہ سارے کے سارے وہاں ہم اپلائی کریں گے، اور ان کو بار بار ہم یاد کریں گے، بار بار ذکر ہوگا۔ کسی کو اگر نہیں اس وقت کوئی چیز فرض کیا بہت 100% کلیئر نہیں بھی ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کنٹینیو کریں۔ آخر میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم اس کی پریکٹس کرتے کرتے پھر قرآن پاک پہ اپلائی کریں گے، جو چیز نہیں بھی آپ کو آتی ہوگی وہ آ جائے گی، کیونکہ ہم نے ایک ایک چیز کو 100 بار کہنا ہے، تو اگر ایک بار نہیں آئی، 2 بار نہیں آئی، 10 بار نہیں آئی، بالآخر انشاءاللہ آ جائے گی۔ بس یہ اس کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی توفیق سے ہم یہ چیزیں مکمل طور پر سیکھ جائیں گے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا موضوع، یہ ہم نے بہت ایک اہم ٹاپک مکمل کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ہم اگلی کلاس کریں گے جی، جو کہ ہے مد شروع ہو جائے گی۔ وہ بھی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ مد کا بھی بڑا استعمال ہوتا ہے، مختلف قسم کی مد ہوتی، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کور کریں گے۔ تو آج کا موضوع ہمارا پورا ہو گیا۔ اب آپ کے پاس موقع ہے کہ پچھلی کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا، جس کو میں نے آج ریوائز بھی کیا ہے، یا جو آج والا حصہ ہم نے کور کیا ہے، تو ان چاروں چیزوں میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی اشکال ہے، یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی، یا کسی بھی طریقے کا کوئی بھی سوال آپ کا ہے، تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اپنا ہاتھ کھڑا کیجئے اور بولیے، کوشچن کیجئے، اور کوشچن کیا کریں۔ اگر تو نہیں ہے کوئی چیز کوشچن کی، تو پھر تو یقیناً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ظاہر خام خواہ ٹائم ضائع بھی نہیں کرنا اپنا نہ دوسروں کا۔ لیکن اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوشچن ہے تو اس کوشچن کو ساتھ لے کے مت جائیں، کیونکہ پھر آپ کو بھی اس کا نقصان ہوگا۔ یعنی ایک چیز سمجھ نہیں آئی اور آپ خاموش رہے، اور اس کے بعد پھر وہ ساتھ ساتھ مشکل آپ پہ چلتی رہے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کوشچن کرنے کا کہ آپ کے کوشچن کی وجہ سے بعض کا دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، کہ دوسرا کوئی اگر جھجک رہا ہے یا اس کو اتنی پوری سمجھ نہیں آئی، تو آپ کا کوشچن ہوگا، میں آنسر دوں گا، تو ممکن ہے دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اس لیے اگر کوئی مشکل ہو تو ضرور سوال کیا کریں۔ تو کسی کا سوال اگر ہے تو جی پوچھ لیجیے آپ۔ جی بولیے، کوئی ہے سوال کسی کا؟ اور اگر نہیں تو پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں جی۔ اس کا مطلب یہی ہوگا، میں یہی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مکمل سمجھ آ گئی ہے، اگر سوال نہیں ہے تو۔ اچھا جی، یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں عظمت اللہ صاحب، جی بولیے عظمت صاحب، مائک کھول کے بات کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی جی، آپ نے بتایا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین، جی بعد اگر وہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو آپ کو اخفا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے۔ تو یہ تو 15 حروف ہے، یہ تو زیادہ حروف ہیں، ان کو ذرا یاد کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر ہم یہ اصول یاد رکھیں کہ جو ہے وہ جو حروف حلقی ہیں 6 جی سے اگر کوئی حرف نہ آ رہا ہو، جی 6 حروف میں سے کوئی حرف نہ اگر ہم اس کے پڑھیں تو یہ اصول اگر ذہن میں رکھ کر اگر پڑھیں تو یہ صحیح ہے جی بالکل۔ میں نے بلکہ جو میں نے یہ بات عرض کی تھی، یہی طریقہ ہے آسان کہ آپ کے ذہن میں وہ 13 حروف ہونے چاہیے کہ 6 حروف حلقی اور 6 یرملون اور 1 با، تو
تو یہ 13 آپ کے ذہن میں ہوں گے. جب ان کے علاوہ کوئی بھی ہوگا تو وہ حرف اخفا ہے, ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود ہی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے. تو صحیح ہے, آپ نے وہی بات کی ہے جو میں کر چکا ہوں. تو اچھا ہے, یہ دوسرے لوگوں پہ اور واضح ہو جائے گی اور ریویژن ہوگی ایک طرح سے بات کی. اور کوئی آپ کا کوشچن تو نہیں ہے نا, یہی بات آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ تھوڑا آسان لگ رہا ہے کہ ہاں مطلب بالکل آ رہا ہو بالکل. تو غنہ کر کے پڑھنا ہے, جی جی نون بالکل ایسا. ساکن پر اور نون تنوین پر, کیونکہ پھر وہ تو پھر 15 حروف بٹھانے پڑیں گے ذہن میں, اس کو یاد کرنا پڑے گا. یہ کیا نہیں ہے؟ نہیں, میں نے کلاس میں پڑھاتے ہوئے بھی یہی بات کی ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور یہی ایک طریقہ ہے. آپ کو 15 حروف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ 6 حروف جو حروف ہلکی ہیں وہ ذہن میں ہونے چاہیے الگ سے, کیونکہ ان کا ادا کرنے کا طریقہ ہے اظہار. باقی جو 6 ہیں یرملون, ان میں بھی 2 حصے ہیں, ایک یومن ہے 4 حروف اور ایک لام الرا ہے, وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. 4 الگ اور 2 الگ. لام الرا کا بلا گنہ ہے اور یومن کا ما گنہ ہے. پھر تیسری چیز بچتی ہے اقلاب, اس کے لیے صرف ایک حرف ہے با, ٹھیک ہے. اور باقی جو 15 بچتے ہیں وہ سارے کے سارے اخفا کے ہیں, بس بات ختم ہو گئی. زیادہ زور اس بات پہ کریں کہ آپ کو ادائیگی صحیح آتی ہو, کہ اظہار کیسے کرنا ہے, ادغام کیسے کرنا ہے, ما گنہ کیسے ہوگا, بلا گنہ کیسے ہوگا, پھر اقلاب کیسے ہوگا اور اخفا کیسے ہوگا. تو یہ چاروں طریقے ادائیگی کے آپ کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے. جن لوگوں کو پہلے یہ نہیں آتے, کوشش کریں کہ جتنی ہماری کلاس کے اندر, یہ ہمارے لیسن کے اندر جتنی مثالیں, یہ بھی اگر آپ بار بار ان کو کریں تو یہی کافی ہیں. پھر جب آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے تو یہ چونکہ ساری مثالیں قرآن مجید سے ہی ہیں, تو اس لیے اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, جی ویلکم جناب. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے جی. اچھا چلیں جی, آپ ذرا ہوم ورک پہ جو ہے نا زور دینا ہے, کیونکہ اس دفعہ مجھے بہت کم لوگوں نے ہوم ورک بھیجا پچھلی کلاسز کی نسبت. تو اب آج کا جو لیسن ہے جس میں ہم نے 2 چیزیں کی ہیں, اقلاب اور اخفا, اس میں بھی آپ نے وہی کرنا ہے کہ کم از کم 5 مثالیں لکھ کے بھی بھیجنی ہیں اور ان کو ادا کر کے پہلے آپ اپنے طور پر پریکٹس کریں. جب آپ کو لگے کہ ہاں اب ہم صحیح پڑھنے کے قابل ہو گئے تو اس کے بعد ان کو ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیجیے. 5 مثالیں اخفا کی, 5 مثالیں اقلاب کی. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے, اور کوشش کیا کریں تھوڑا جلدی بھیجنے کی, کیونکہ پھر بالکل ابھی جیسے آج کی کلاس سے اگر بعض اوقات پھر لوگ گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے کلاس سے پہلے بھیج رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت بعض اوقات میں اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو میں جواب دے سکوں. تو اس لیے کوشش کیا کریں, جیسے اب ہماری آج کی کلاس ہو رہی ہے, بدھ کو اگلی کلاس ہے اتوار کی, تو کوشش کریں ہفتے والے دن کے اندر اندر مجھے بھیج دیں, یعنی آج کل پرسوں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, تو کلاس سے بہرحال پہلے پہلے بھیجیں تاکہ میں آپ کو اس کو پڑھ کے سن کے آپ کو جواب دوں. اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ کی اصلاح کے لیے میں پھر فیڈ بیک دے دوں. ٹھیک ہے جی, اور اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے جی, اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.